گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کچھ مسائل ذکر کیے تھے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اس آیت کی روشنی میں دوسری آیت جو آپ کے سامنے گزشتہ درس میں پڑھی تھی، جس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے، کچھ تفصیل آپ کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی عورتیں آپ کے لیے کھیتیاں ہیں، اس پر کچھ بات آئی تھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح اپنی کھیتی کے پاس آئیں آپ اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجیں، اور جان لے کہ اللہ سے آپ ملنے والے ہیں، یعنی دنیا میں کب تک انسان جیے گا، آخر اللہ کے پاس جائے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا، اور خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عورتیں آپ کی کھیتیاں ہیں، اور ظاہر بات ہے کھیت سے انسان کے لیے عمدہ مال نکلتا ہے۔ کھیت انسان اس کا جو غلہ ہوتا ہے وہ اپنی ضروریات میں استعمال کرتا ہے، پھر وہ گاؤں سے وہ غلہ نکلتا ہے، شہروں میں آتا ہے، منڈیوں میں آتا ہے، پھر پوری دنیا میں اس کے ایک اچھا اثر پڑتا ہے اور اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو انسان جب شادی کرتا ہے اور اللہ نے عورت کو کھیتی فرمایا، اور اس سے ان کی کوکھ سے جنم لینے والی جو اولاد ہے وہ پھل کی مانند ہے، غلے کی مانند ہے، کہ جب عورتیں اور اسی طرح ان بچوں کے والد اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو اس سے بھی معاشرے پر اچھا اثر پڑے گا، معاشرے میں مثبت سوچ دیں گے، اور معاشرے کو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچائیں گے تو دنیا والوں کو ان سے فائدہ ہوگا۔ تو اللہ نے عورتوں کو کھیتی فرمایا، تو اس سے عورت کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے ہاں شریعت میں عورت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، فرانس والوں کا جو پرانا ذہن اب تو اور خراب ہے، ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ تھا کہ عورت پورا انسان نہیں، آدھا انسان ہے، لہذا برائیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور چائنا والے تو کہتے ہیں، چین والے، کہ عورت کے اندر شیطان کی روح آئی ہوئی ہے، ساری برائیوں کی طرف دعوت دینے والی عورت ہے۔ اور جاپان والے کہتے ہیں عورت تو پیدا ہی ناپاک ہوئی ہے، لہذا عورت کو اپنی عبادت گاہ کے قریب تک مت چھوڑو۔ اور ہندوؤں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں یہ ہوتا تھا، اور بعض میں ابھی بھی ہوتا ہے، بعضوں میں، کہ جب خاوند کا انتقال ہوتا تو بیوی کو مجبور کیا جاتا، ان کے ہاں چونکہ جلایا جاتا ہے اپنے مردہ کو، تو ان کے ہاں یہ خاوند کے ساتھ بیوی کو بھی کہا جاتا کہ اس کو تو جلا رہے ہیں، یہ مر گیا ہے، اب تم بھی کیا ہے زندہ زندہ جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو زندہ اس عورت کو مجبور کیا جاتا کہ آپ بھی اپنے آپ کو جلانے کے لیے تیار کر لیں۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے بچیوں کی پیدائش پر رویا جاتا تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا غم کے مارے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مر رہے ہوتے، ہائے میری بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ تو بچی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اور یہاں تک کہ پرانے زمانے جاہلیت کی بات ہے، اہل مکہ، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی، اس کا خاوند مر جاتا، تو اس عورت کو مکہ سے باہر نکال دیتے، کسی کوٹھری میں رکھا جاتا، اور بس کچھ کھانا پینا کہیں سے کوئی اپنی ترتیب بنائے تو بنائے، 2 سال تک تو ایسا اس کے ساتھ سلسلہ کیا جاتا۔ تب بھی اگر وہ مرتی نہ تو پھر کیا ہے، وہ 2 سال کا کوئی ان کا ٹائم ہوتا تھا، اگر مرتی نہ بس کسی نہ کسی طریقے سے روزی اس تک پہنچتی تو 2 سال کا دورانیہ وہ پیریڈ وہ پاس کر لیتی گویا کہ، پھر اس کو کیا ہے جانور پر بٹھا کر پورے مکے میں چہرے ایک پر کالک لگا کر گھمایا جاتا۔ یہ بیواؤں کی ناقدری۔ اور پھر یہاں تک بات پہنچتی کہ جب باپ مرتا، ماں جس طرح کے باپ کے مرنے پر باپ کا مال تقسیم کیا جاتا ہے میراث میں، وہ ظالم اپنی ماں کو بھی میراث میں تقسیم کرتے تھے کہ بھائی یہ والی ماں اس کے نصیب میں، یہ اس کے کیونکہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے، تو وہ لڑکا اپنے باپ کی منکوحہ جو اس کے نکاح میں ہوتی تھی، جو اب بیوہ ہو چکی ہے، لڑکے کی میراث میں آتی، یعنی ستیلی ماں، اس سے پھر وہ نکاح کرتا، اپنی ہوس پوری کرتا۔
قربان جائیں شریعت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مبین، دین اسلام پاکیزہ دین اللہ نے اتارا سینہ اطہر پر، تو شریعت نے پھر یہ کہا بھائی یہ گزارش ہے، یہ اخبار والے تصویروں والے اخبار نہ لائیں، ان کو منع کر دیں، کیونکہ تصویریں ہوتی ہیں، ننگی تصویریں بھی اس میں ہوتی ہیں، گندی تصویریں بھی اس میں ہوتی ہیں، اللہ کا گھر پاک ہے بھائی، ان کو منع کر دیں بھائی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں بھائی، معذرت چاہتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ ہوا دیکھا ہے نا، کئی دفعہ آپ حضرات نے بھی دیکھا، اس لیے ان بھائیوں کو مسئلہ پتہ نہیں تو ابھی بتا رہا ہوں میں۔ شریعت مطہرہ نے کہا کہ بھائی عورت کیا ہے، بیٹی کی صورت میں اگر ہے تو تمہاری عزت ہے، ماں کی صورت میں تمہارے پاؤں کے نیچے جنت ہے، بیوی کی صورت میں تمہارے رفیقہ حیات، تمہارے شریک سفر ہے، اور بہن کی صورت میں ہے تو تمہاری ناموس اور تمہاری عزت ہے، اور تم کیا ہے اس کے پاسبان اور نگہبان ہو۔ بھائی ان کو منع کر دیں یار، کوئی بوجھ ہوگا پھر سارا، پیار سے منع کر دیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں، پیار سے منع کر دیں، ان کو مسئلے کا پتہ نہیں، پیار سے منع کر دیں، کوئی ان کو ڈانٹے نہ، پیار سے۔ یہ چاہیے ہر مسجد کے امام کو، یہ چاہیے یہ کام کرے، یہ تعریفیں نہیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں نا بیچاروں کو، ہر ایک کے ذمے، ہر مسجد کے مقتدی کو چاہیے ان کو پیار سے سمجھائیں، سختی نہیں، ڈانٹ نہیں، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں، کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں۔ 100% تو ہم بھی دین پر نہیں ہیں بھائی، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں کیا گل کر رہا تھا کہ اللہ نے جو عورت کو کیا ہے شریعت نے، اور عجیب بات یہ ہے کہ پوری صورت اللہ نے اتاری عورتوں کے نام۔ یہ عورتیں کہتی ہیں ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے۔ سورہ نساء اتنی بڑی صورت ہے، تیسرے نمبر پر ہے، آل عمران کے بعد آتی ہے سورہ نساء، اس میں عورتوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، عورتوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے، عورتوں کے میراث میں حقوق بتائے گئے ہیں۔ یہاں تو بڑے بڑے لوگ عورتوں کے حق کھا جاتے ہیں، ظالم انسان زبردستی معاف کرواتے ہیں۔ تو اللہ نے ان عورتوں کو اتنی عزت دی ہے، ان کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے، ان کو اتنا اللہ نے ان کو عزت دی ہے کہ ان کے نام کی اللہ نے اپنے قرآن کے سینے میں محفوظ صورت اتاری ہے کہ تمہاری عزت یہ ہے کہ میں رہتی دنیا تک، اور یہ قرآن تو جنت میں بھی پڑھا جائے گا، میرا نبی پڑھے گا اور میں انسانیت کے سامنے پڑھوں گا، اس میں سورہ نساء بھی پڑھی جائے گی، بھائی اہل جنت پڑھیں گے۔ اللہ نے عورتوں کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا بھائی۔ تو خیر اب یہ چونکہ یہ اللہ نے فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور ظاہر بات ہے کھیتی سے انسان محبت کرتا ہے، کھیتی انسان اس جگہ کا انتخاب کرتا ہے کہ کس جگہ کوئی اچھی جگہ ملے جہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہو بھائی میرے لیے پیداوار ہو۔ ارے بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ نوٹوں پر تصویر لگی ہوئی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو باہر لے جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ نوٹوں پر تصویر لگی ہوئی، بابا جی کی تصویر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے بھائی، ان کو پیار سے سمجھا دیں یار، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، آج خوشی کا دن ہے، کسی کے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ تو اب شریعت کیا فرماتی ہے کہ عورتوں سے نکاح کرو، چونکہ کھیتیاں ہیں نا، اب ان نکاح کی بات عورتوں سے جو ہے نا نکاح کریں۔ رسول پاک علیہ سے کھیتی، اچھی کھیتی کا انتخاب کیا جاتا ہے نا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مووی کا رخ ادھر نہیں کرو یار، آج کیا مسئلہ ہے بھائی، تو بڑا مسئلہ ہے آج، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح کیا جائے 4 وجہ سے۔ آپ ادھر دیکھیں، ارے ظالموں کوارو، کچھ تو خدا کا خوف کرو، میں ایسی باتیں بتاؤں نا، کچھ تو خدا کا خوف کرو کہ بوڑھے بھی ہنس رہے ہیں، ظالموں تم بھی جو نا ادھر تو دیکھو مجھے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات سے۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات سے۔ لمالیا، اس کے مال کو دیکھ کر رال ٹپکتی ہے کہ مالدار چیز آ جائے، چلو بھائی فائدہ ہو جائے گا، میری زندگی سنور جائے گی۔ ولی حسبیہ، اس کے حسب نسب اونچے خاندان کو دیکھ کر کیا کیا جاتا ہے بھائی، نکاح کیا جاتا ہے۔ ولی جمالیہ، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کیا کیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ ولی دینیہ، چوتھے نمبر پر حضرت نے کیا فرمایا، اس کی دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، انتخاب کرو دینداری کو دیکھ کر، حسن عارضی ہے،